دیگر نعرہ صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سید کاظم مہدی ولد سید حسن مہدی جو خورشید مہدی کے بھتیجے ہیں، ان کے لیے سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا حبیب الہی ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربنا الذي عطا كل شيء خلقه ثم حدا. صلوات پڑھیں محمد عزیزان محترم، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں خصوصاً اپنے مولا و آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد کہ جد بزرگوار و چچا بڑے چچا کے اوپر جن کی آج شہادت کی تاریخ ہے، امام کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں، اور اسی طرح میں تمام مومنین مومنات جو سن رہے ہیں ان سب کی خدمت میں بھی آج امام کی شہادت پر تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے تمام ائمہ اطہار کو ہادی بنا کر بھیجا تھا۔ ہر امام کا دور مختلف رہا، ہر امام جو تھے مختلف انداز سے زندگی گزارتے تھے، ہدف ایک ہوتا تھا، اس لیے کہ انسان کا اگر ہدف ایک ہو تو زمانے کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے طریقہ کار تبدیل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو امام کا دور کیونکہ فوراً بعد امیر المومنین کے دور کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کو صرف 6 مہینے، میں اپنے موضوع پہ گفتگو کروں گا لیکن کیونکہ آج مناسبت ہے تھوڑی اس لیے امام کی سیرت پہ گفتگو کرنی ہے۔ عزیزان محترم، جیسے امام علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، یعنی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے شہادت ہوتی ہے تو اس شہادت کے بعد آپ کا دور امامت شروع ہو جاتا ہے۔ جو آپ کا دور امامت شروع ہوتا ہے، اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امیر المومنین سے بہت زیادہ جنگیں ہوئیں، بہت جھڑپیں ہوئیں، اور 3 بڑی بڑی جنگیں ہوئیں جنہیں جنگ نہروان کہتے ہیں، جنگ صفین کہتے ہیں، جنگ جمل کہتے ہیں، کہ دیکھیں 4.5 سال آپ کی حکومت ہے، اس میں آپ کی 3 بڑی جنگیں ہوئی ہیں، اور اگر چھوٹی موٹی جھڑپیں جو اطراف میں ہوا کرتی تھی حکومتوں میں، تقریباً مورخین نے 300 جھڑپیں لکھی ہیں جو رہیں، یعنی کہ مولا خود فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی ذوالفقار کو اتارا نہیں ہے، یعنی امیر المومنین کو فرصت نہیں ملی، اتنا زیادہ حالات خراب تھے، امیر المومنین کے خلاف تھے، لوگ جو تھے وہ جنگ سے عاجز آ چکے تھے، بالآخر لوگ وہیں تھے، وہیں انسان تھے، بیوی بچے والے افراد تھے، لوگ وہیں افراد تھے، اور ادھر سے ظلم بڑھتا جا رہا تھا۔ جب امام کا دور آتا ہے اور یہاں پر 3 جنگیں بھی ہو چکی کہ انشاءاللہ آئندہ میں ابھی بعد میں بیان کروں گا کہ ان 3 جنگوں کا جو نتیجہ آیا تھا اس سے بھی مسلمان مطمئن نہیں ہو سکے تھے، مومنین مطمئن نہیں ہو سکے تھے، لہٰذا اب جو جنگوں پہ جنگ جو ہو رہی تھی اس کی وجہ سے لوگ تھک چکے تھے، ایک خستگی ہو چکی تھی۔
امام کا جب دور شروع ہوتا ہے، امام کے پہلے 6 مہینے کیوں آپ خلیفہ رہیں، اس 6 مہینے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سب سے پہلے، کیونکہ اپنے بابا کی سیرت عمل کرتے ہوئے کہ ظالم کو ایک لحظے برداشت نہیں کرنا ہے، لہذا آپ نے بھی علم بغاوت بلند کیا اور آپ نے بھی پہلے جنگ کی تیاری کی اور آپ نے مدائن تک لشکر کشی کی اور آپ نے جنگ کے لیے آمادہ ہوئے۔ اور یہ فکر کرنا کہ امام حسن کی فکر اور تھی، امام حسین کی فکر اور تھی، یہ غلط ہے، یہ استعماری سازشیں ہیں، یہ دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے۔ امام حسن کی سیرت میں اور امام حسین کی سیرت میں فرق نظر نہیں آتا ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ اگر امام حسین امام حسن کے دور میں زندگی گزارتے ہیں، ان کا نظام امامت، ان کا اوقات امامت وہ زمانہ ہوتا جو امام حسن کا تھا، تو امام حسین بھی وہی کرتے جو امام حسن نے کیا تھا۔ اور اگر سن 60 ہجری میں، سن 61 ہجری میں کربلا میں امام حسن موجود ہوتے تو امام حسن وہی کرتے جو امام حسین نے کیا تھا۔ لہذا دور امامت، یہ میں بہت افتخار کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو دنیا کے نظام خلافت تھے وہاں پہ آپس میں بھی تلواریں چلی ہیں، بھائی نے بھائی کو قتل کیا ہے، باپ نے بیٹے کو قتل کیا ہے، بیٹے نے باپ کو قتل کیا ہے۔ جو نظام امامت چلا تھا، جو الہی نظام تھا، وہاں پہ آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا کہ اگر رسول اللہ کے دور پہ علی ابن ابی طالب نے لب کشائی کی ہو اور علی کے دور میں امام حسن نے لب کشائی کی ہو، امام حسن کے دور میں امام حسین نے لب کشائی کی ہو، اور امام حسین کے دور میں اتنا بڑا حادثہ رونما ہو گیا، ایک اعتراض امام سجاد نے کیا ہو۔ ہمارے ائمہ اطہار وہ ہیں، جب زمانے کا معصوم موجود ہوتا ہے تو دوسرا معصوم ہوتے ہوئے اس کی اطاعت میں خاموش رہتا ہے۔ اس لیے معصوم جانتا ہے کہ جو بھی معصوم کر رہا ہے وہ مشیت الہی کے مطابق ہے، وہ حکمت الہی کے مطابق ہے، وہ علم اللہ کے مطابق ہے، وہ اللہ کی رضایت کے مطابق ہے، وہ اللہ کے دین کے مطابق ہے۔ لہذا امام جو بھی ہوتا ہے وہ دوسرے امام پہ آبجیکشن نہیں کرتا۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کوئی امام کسی امام پہ آبجیکشن نہیں کرتا۔ اگر امام نے صلح کی تھی تو امام حسن نے اس صلح میں 10 برس گزارے تھے، لیکن امام حسین نے اسی صلح میں 20 برس گزار دیے تھے، کیونکہ کربلا 20 برس کے بعد ہوئی ہے۔ امام کی شہادت سن 50 ہجری میں ہوئی ہے امام حسن کی، اور امام حسین کی شہادت سن 61 ہجری میں ہوئی ہے، لہذا 10 سال کا فرق پایا جاتا ہے۔ امام اس سلنامے پر عمل کرتے رہے اور خاموش بیٹھے رہے، لہذا اماموں کی سیرتوں میں اختلاف نہیں ہوتا، حالات بدل جاتے ہیں تو انداز گفتگو، انداز تخاطب بدل جاتا ہے۔ لہذا امام علیہ السلام کا دور دیکھیں تو آپ دیکھیں اس میں جنگ میں لوگ خستہ ہو چکے تھے، لہذا ویسے ہی آمادہ نہیں تھے، اور دوسری طرف سے بنی امیہ نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے۔ یعنی آپ سوچیں، تصور کیجئے کہ اگر اس لشکر کو، جو لشکر کا سردار تھا امام کے سب سے بڑے لشکر کا، اگر اس سے زیادہ اہل کوئی موجود ہوتا امام کے پاس تو یقیناً امام اس کو بناتے، لیکن امام نے نہیں بنانا۔ اس بات کی دلیل تھا کہ بھئی میرے پاس جو ہے میں انہی سے لشکر تشکیل دے سکتا ہوں۔ آئے اب لشکر کو اگر ہم دیکھیں، امام کے لشکر کو دیکھیں تو تاریخ نے کچھ بیان کیا ہے۔ لشکر کے لیے امام کی تاریخ نے جو بیان کیا ہے، اور اس کا نتیجہ انشاءاللہ کہہ رہا ہوں بعد میں دوں گا، جو لشکر بیان کیا امام کا، وہ یہ بیان کیا ہے کہ امام کے لشکر میں مختلف قسم کے افراد تھے۔ اس لشکر میں کچھ افراد تو ایسے تھے جو واقعاً محمد و آل محمد سے محبت کرتے تھے، جو حقیقتاً شیعان علی ابن ابی طالب تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو امام کے لشکر میں موجود تھا، لیکن ایک گروہ خوارج کا بھی موجود تھا، جس کا کام، جس کو امام حسن سے کوئی الفت نہیں تھی، امام حسین سے کوئی الفت نہیں تھی، امام علی سے کوئی الفت نہیں تھی، انہیں معاویہ سے جنگ کرنی تھی۔ یعنی وہ بغض معاویہ میں آئے تھے، وہ علی میں نہیں آئے تھے۔ لہذا وہ کیونکہ معاویہ سے جنگ کرنا چاہتے تھے، اس لیے امام نے لشکر کشی کی تھی، انہوں نے اس لشکر میں شرکت کی تھی، تو خوارج وہ اس لیے آئے تھے۔ تیسرا گروپ وہ افراد کا ہے کہ جو لوگ لالچی ہوتے تھے، وہ افراد جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم جنگ میں جائیں گے، لڑنا تو ہوتا نہیں تھا، پیچھے رہتے تھے، وہ ہر جنگ میں پیچھے رہے، رسول اللہ کے دور میں پیچھے رہے، مولا علی کے دور میں پیچھے رہے، وہ رہتے پیچھے تھے، لیکن جب مال غنیمت کا وقت آتا تو برابری سے مانگتے تھے۔ لہذا ایسے بھی وہاں موجود تھے جو صرف لالچ میں آئے تھے، مال غنیمت کے چکر میں آئے تھے۔ یہ تیسرا گروپ تھا، اور چوتھا گروپ ان افراد کا موجود تھا جو شکی افراد تھے۔ ان کے لیے زیادہ واضح نہیں تھا کہ امام حسن حق پہ ہیں کہ امیر شام حق پر ہے،
ان کے اس لیے واضح نہیں تھا، وہ شک کی حالت میں آئے تھے، اگر فتح ہو گئی تو چلو اچھی ہو گئی، ہار گئے تو بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے وہ ان کے دل میں ایمان پختہ نہیں ہوا تھا۔ اور آخری وہ افراد تھے، جو افراد آئے تھے وہ صرف اس لیے آئے تھے کہ ان کی اپنی کوئی فکر نہیں تھی، وہ قوم اور قبیلے کے تعصب میں آئے تھے، کیونکہ قبیلے کے سردار نے بیعت کر لی تھی، لہٰذا وہ چلے آئے تھے، اور جب قبیلے کے سردار بک گیا تو وہ بھی بک گئے تھے۔ تو امام کا جب لشکر اس قسم کا ہوگا تو ظاہر ہے اس کے نتیجے کیسے برآمد ہوں گے۔ امام علیہ السلام منظم ان لوگوں کر رہے تھے، لیکن خدا کا خوف نہ ہونے کی بنا پر لشکر نے عین شباب پہ، جب جنگ عروج پہ تھی، یعنی جب جنگ ہونے والی تھی، اس وقت امام کو لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا، اشرفیاں لٹائی گئیں، مس انڈرسٹینڈنگ کی گئی۔ اگر امام حسن کا آپ مطالعہ کریں سیرت کا ذیان محترم، اور یہ ہمارے آج کے دور کے لیے بہت ضروری ہے کہ امام کے لشکر کو جو توڑا گیا ہے، وہ لشکر توڑا زیادہ تر مس انڈرسٹینڈنگ کی بنا پر، یعنی کچھ دکھایا گیا اور کچھ کہا گیا۔ یعنی ابھی وہ آئے تھے، آپ جانتے ہیں، آپ جب وہاں سے امیر شام کی طرف سے لوگ آئے تھے تو امام نے نہ کوئی صلح کی تھی، نہ ان سے کوئی معاہدہ کیا تھا، لیکن وہ دکھانے کے لیے آئے تھے۔ اب خیمے میں آئے تھے، امام نے روکا نہیں، کیوں آئے اس کی طرف سے تھے، امام نے ان کو روکا نہیں، لیکن پلٹتے ہوئے جو افواہ آ کے گئے تھا اس کا لشکر، وہ یہ کہہ کے گیا تھا کہ امام نے صلح کر لی ہے۔ جب یہ لوگوں کو یہ پتا چلا تھا کہ ابھی امام نے ہم سے کوئی مشورہ بھی نہیں کیا، کوئی پوچھا بھی نہیں، لشکر، کیونکہ میں نے بتایا لشکر کو امام ماننے والا لشکر نہیں تھا، مختلف قسم کے افراد تھے، اب ان میں تھے تو انہوں نے خود امام کے خیمے میں بھی جو ہے حملہ کر دیا تھا۔ لہٰذا وہ تاریخ یہ وہ کنفیوز کیا گیا تھا کہ لوگ اچھا امام سے ملنے آئے تھے، امام نے اندر ہی اندر کوئی بات کر لی، امام نے اس وقت صلح کی بات نہیں کی تھی، اور کوئی صلح کی بات ہوئی ہے جب مدائن سے امام واپس چلے گئے ہیں، جب آپ زخمی ہو گئے ہیں تب آپ کو بھیجا گیا، اس وقت امام مجبور ہوئے تھے صلح کرنے پر، اس لیے کہ جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اور اس کو بھی جا کے دیکھ لیں تو امام علیہ السلام صلح کے مقاصد میں یہ لکھتے ہیں، امام سے پوچھا گیا، کہا میں چاہتا یہ تھا کہ میرے چاہنے والوں کا خون بچ جائے، اس لیے کہ وہ بہت قلیل تھے، میں نہیں چاہتا تھا ان کو میں خون کی بھیٹ چڑھا دوں، کیونکہ یہ جنگ مجھے پتا تھا اس جنگ کا بھی نتیجہ کوئی آنے والا نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو امام کا دور جو تھا بڑا پرآشوب دور تھا، اور اس کی وجہ جو تھی، اس کی وجہ تھی امام حسین کا مقابلہ تھا یزید جیسے بیوقوف سے، اور امام حسن کا مقابلہ تھا معاویہ جیسے مکار سے، عمر ابن عاص سے، جو مکاری میں مہارت رکھتے تھے۔ لہذا آپ دیکھیں امام مظلوم جو بھی 10 سال خاموش رہے، امام بھی جو خاموش رہے کہ سن 50 میں بھائی کی شہادت ہو گئی، اور سن 61 تک، سن 60 تک امام نے بھی قیام جو نہیں کیا، اس لیے کہ وہ امیر معاویہ زندہ تھا۔ امام جانتے تھے یہ مجھے قتل بھی کرے گا، اور پھر اس کے بعد لباس بھی اوڑھ لے گا میری مظلومیت کا، اور پرچار بھی یہ کرے گا ہاں حسین مظلومیت کے ساتھ مارے گئے۔ لہذا امام جانتے تھے اس مکاری کو، اسی وجہ سے جو تمام حربے گزر چکے ہیں، آپ وہ جو کرتا اٹھایا گیا تھا اس واقعے کو بھی جانتے، میں دہرانا نہیں چاہتا کہ امیر المومنین کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا تھا شام نے، وہ کوئی کرتے کو علم کیا تھا اور کسی کا خون امیر المومنین گلے میں ڈالا تھا، تو یہ وہ سازشیں کرتے تھے۔ یہ احمق آدمی تھا، یزید بیوقوف تھا، اس میں سیاست نہیں تھی، اس میں بصارت نہیں تھی، تکبر تھا، نوپن تھا، نوجوانی تھی۔ لہذا امام نے اس وقت بہترین فائدہ اٹھایا، اور پھر امام نے وہ مثال قائم کر دی، تا آتی قیامت کربلا علم بن گیا ہے حق کے علامت کا۔ انسان اگر حق کو سمجھنا چاہتا ہے، اگر اسے سقیفہ میں نہ سمجھ آئے، غدیر میں نہ سمجھ آئے، اگر اسے امام حسن کی صلح میں نظر نہ آئے، صفین میں نظر نہ آئے، نہروان میں نظر نہ آئے، جمل میں نظر نہ آئے، لیکن ہر شخص جب کربلا پہ لکھتا ہے تو کہتا حسین حق پر تھے، یزید باطل میں تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کربلا ایک کربلا ایک فصیل ہے،
پھر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ پھر کسی ظالم کی جرت نہیں پڑی کسی معصوم سے بیعت طلب کر لیتا. وہ فصیل کھینچ دی تھی امام علیہ السلام نے حق اور باطل کے درمیان کہ دنیا کو روشن ہو گیا تھا کہ اہل بیت حق پہ ہیں اور ان کے مقابلے میں جو بھی آتا ہے وہ باطل کہلاتا ہے. یہ مظلوم ہیں اور ان پر ظلم کیا گیا ہے. عزیزان محترم، اللہ نے یہ نمائندان حق بھیجے تھے ہم سب کی ہدایت کے لیے. اور میرا جو موضوع ہے وہ ہدایت موضوع ہے کہ جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے اللہ جناب موسیٰ نبی علیہ السلام کے ذریعے کہ موسیٰ فرماتے ہیں میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلقت عطا کی ہے، اس کے بعد اس کی ہدایت کا اہتمام کیا ہے، ثم ہدا، اس کی ہدایت کا اہتمام کیا ہے. اس ہدایت میں اللہ نے سب سے زیادہ جس ہدایت کا اہتمام کیا ہے وہ انسان کی ہدایت کا اہتمام کیا، وہ انسان کے لیے ہدایت کا اہتمام کیا. اب میں آپ کے لیے مثال پیش کروں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. دیکھیے آپ کے جو گھر ہوتے ہیں، آپ اپنے گھر پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک ڈور ہوتا ہے، نوک کرتے ہیں یا بیل بجاتے ہیں، دروازہ کھل جاتا ہے، آپ آرام سے چلے جاتے ہیں. لیکن جب آپ کبھی ایئرپورٹ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو سیکیورٹی سے گزرنا پڑے گا، 2-3 سیکیورٹیاں کراس کرنی پڑے گی. اگر کبھی پارلیمنٹ ہاؤس چلے گئے، کبھی وائٹ ہاؤس جانے کا ہوا تو سینکڑوں جگہوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا منصب حساس ہوتا چلا جائے گا بیریئر وہاں پہ بڑھتے چلے جائیں گے، وہاں پہ بیریئر بڑھتے چلے جائیں گے. اللہ نے تمام مخلوق کی جو ہدایت کا اہتمام کیا تھا وہ صرف ہدایت تکوینی کا اہتمام کیا تھا، لیکن انسان کے لیے ہدایت تکوینی کا بھی اہتمام کیا تھا، ہدایت تشریع کا بھی اہتمام کیا تھا. ہدایت تشریع کا نام نبوت اور رسالت اور امامت اور خلافت ہے. شریعت کو ہدایت تشریع کہتے ہیں اور ولایت تکوینی جو ہے، ہدایت تکوینی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا تھا. اس کو عقل کہتے ہیں، اس کو ضمیر کہتے ہیں، اس کو فطرت کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے ذریعے انسان کو ہدایت کی ہے. جس طرح سے ہمارے زمانے میں آپ کمپیوٹر خریدنے جاتے ہیں تو اس کمپیوٹر میں 2 قسم کے پروگرام ہوتے ہیں. کچھ پروگرام آلریڈی ڈاؤن لوڈ ہو کر آتے ہیں، وہ پہلے سے فیڈ ہوتے ہیں، اور کچھ آپ اپنی مرضی سے داخل کرتے ہیں، اپنی مرضی سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اپنی مرضی سے فیڈ کرتے ہیں. جو بنیادی پروگرام ہوتے ہیں وہ جہاں سے بن کر آتا ہے وہ کمپیوٹر وہیں پر ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کے ذریعے مسئلے کو حل کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کی ہدایت کے لیے کچھ ہدایت کے وہ اہتمام کیے تھے جو اس دنیا میں آنے کے بعد ہے، جسے قرآن کہا جاتا ہے، جسے ہجرت کہا جاتا ہے، جسے نبوت کہا جاتا ہے. لیکن کچھ ہدایت کے وسائل وہ تھے جو اللہ نے انسان کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو فیڈ کر کے بھیجا تھا. اسے عقل کہا جاتا ہے، اسے فطرت کہا جاتا ہے، اسے ضمیر کہا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عقل کیا ہے؟ عقل کیا ہے؟ فطرت کیا ہے؟ ضمیر کیا ہے؟ دیکھیں فطرت وہ ہے اللہ نے بنائی ہے ایسی کہ فطرت وہ ہے کہ اللہ نے اس کی ساخت ایسی رکھی ہے کہ وہ ہمیشہ اچھائیوں کی طرف جھکتی ہے، وہ برائیوں کی طرف کبھی بھی نہیں مائل ہوتی. ہر انسان کی فطرت جو ہے وہ برائی کی طرف مائل نہیں ہوتی، ہمیشہ اچھائی کی طرف مائل ہوتی ہے، کیونکہ خدا نے فطرت بنائی ایسی ہے. جیسے میں ابھی مثال جیسے دے رہا تھا، جیسے اگر کوئی وائرس آ جائے ہمارے کمپیوٹر میں تو اینٹی وائرس جو ہوتا ہے خود بخود ایکٹیو ہو جاتا ہے، آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے، وہ ایکٹیو ہو کے بتاتا ہے کہ وائرس آ گیا ہے. لہٰذا اللہ نے فطرت ایسی بنائی ہے جیسے ہی برائی سامنے آتی ہے فطرت ایکٹیو ہو جاتی ہے اور بتاتی ہے برائی اس کو انجام نہ دینا. وہ فطرت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ جھکاؤ رکھتی ہے اچھائی کی طرف. لہذا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دلیل میں دے دوں، دنیا کا سب سے جھوٹا فرد لے آئیے، سب سے بڑا قاتل لے آئیے، سب سے بڑا مکار لے آئیے اور اس سے کہ تم جھوٹ بولتے ہو تو برا مان جاتا ہے. اس لیے کہ اس کی فطرت آج بھی جھوٹ بولنے کے بعد بھی، کمل کرنے کے بعد بھی، قتل کرنے کے بعد بھی اس کی فطرت یہ کہتی ہے جھوٹ کی نسبت بری ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات. لہذا فطرت جو ہوتی ہے ہمیشہ اچھائی کی طرف کرتی ہے. اس لیے جیسے اللہ تعالی، جیسے ہماری دنیا میں میگنیٹ جو ہوتا ہے اس کی طبیعت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لوہا آئرن جو ہے اس کو کھینچتا ہے
اور باقی چیزوں چھوڑ دیتا ہے۔ فطرت بھی انسان کی ایسی ہوتی ہے، معاشرے میں جب برائی اور اچھائی مکس ہو جاتی ہیں تو اچھائیوں کی طرف رغبت کرتی ہے، برائیوں سے بچتی ہے۔ اللہ نے اس کو بنایا ہے لیکن انسان یہ اس بیریئر کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہدایت کے 3 بیریئر ہیں جو اللہ نے لگائے ہیں، ایک ہدایت کا اہتمام نہیں کیا۔ اگر انسان نے اپنے فطرت کی آواز کو نہیں سنا تو خدا نے عقل کے ترازو میں تولنا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ عقل کی ترازو میں تولواتا ہے کہ انسان نے جب فطرت کی راست نہیں سنی اور پھر برائی کی طرف چلا گیا تو اب عقل کا ترازو سامنے آ جاتا ہے، جو عقل آ کے بتاتی ہے یہ چیز بری ہے اور یہ چیز اچھی ہے۔ اس لیے دنیا میں جو اچھائیاں اور برائیاں ہیں، جو عقلی اچھائیاں اور برائیاں ہیں، اس میں دین کی ضرورت نہیں ہے، شریعت کی ضرورت نہیں ہے، احکام کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، مکتب کی ضرورت نہیں ہے، درس کی ضرورت نہیں ہے، مجلس کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کا ہر فرد یہ ہے کہ اس کی عقل ہی کہتی ہے جھوٹ بولنا بری بات ہوتی ہے، سچ بولنا اچھی بات ہوتی ہے، یتیم کا مال کھانا بری بات ہوتی ہے، کسی کا حق کھانا بری بات ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ ہر انسان کو عقلی طور پر خدا بند متعال نے بیان کر دیا ہے کہ عقل اچھائی کو بھی سمجھتی ہے، عقل برائی کو بھی سمجھتی ہے۔ اور اس کے لیے میں مثال دے چکا کہ ایک بچہ جو امانت اور خیانت سے واقف نہیں ہوتا لیکن اس کی عقل اتنی جانتی ہے کہ امانت کسے کہتے ہیں، خیانت کسے کہتے ہیں، یہ میں بیان کر چکا۔ لہذا عقل جو ہوتی ہے وہ انسان کو میزان کے طور پہ استعمال کرتی ہے کہ دیکھو یہ برائی ہے اور یہ اچھائی ہے، اور عقل ہمیشہ انسان کی ہدایت کرتی ہے کہ تم اچھائی کو چوز کرو۔ لیکن انسان کبھی ایسا ہوتا ہے نہ فطرت کی آواز کو سنتا ہے اور نہ عقل کی آواز کو سنتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، اور وہ عمل کو کر گزرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے ضمیر کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے، وہ ضمیر کی عدالت میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ قتل کرتا ہے، وہ چوری کرتا ہے۔ فطرت کہہ رہی تھی چوری نہ کرنا، قتل نہ کرنا، عقل کہہ رہی تھی یہ قتل نہ کرنا، لیکن چوری کر کے وہ بھاگتا اس لیے ہے کہ وہ اپنے ضمیر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ دنیا بعد میں مجرم کہتی ہے، وہ بھاگ کے یہ بتاتا ہے میں اپنے آپ کو پہلے مجرم تصور کرتا ہوں۔ اس کا ضمیر جو ہے یعنی عدالت تو بعد میں اپنا آرڈر بتائے گی، اللہ نے جو نظام عدالت بنایا اسے پہلے مجرم ثابت کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہ تعالی یعنی عدالتیں انسان کے جرم کو بعد میں ثابت کرتی ہیں۔ اللہ نے ایسا نظام لگایا، یہ اینٹی وائرس، یہ خود آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ نے جرم کیا ہے، یہ خود ہم کو بتا دیتا ہے کہ ہم نے جرم کیا ہے۔ چور کا بھاگنا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے۔ اگر حق پہ سمجھتا ہے تو پھر کیوں بھاگے، اگر قاتل حق پہ سمجھتا ہے تو کیوں بھاگا؟ نہیں، وہ جانتا ہے کہ میں نے نہ اپنی فطرت کی آواز کو سنا نہ میں نے اپنے عقل کی آواز کو سنا، تو اللہ کہتا ہے ضمیر کے کٹہرے میں آ جاؤ، دنیا بعد میں تمہیں مجرم کہے گی لیکن میں تمہاری ذات سے تم کو پہلے مجرم ثابت کر دوں گا۔ یہ اللہ نے انسان کی ہدایت کا اہتمام کیا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے ہدایت لینا تو خدا بند متعال نے سارے وسائل ہدایت انسان ہی کے لیے بیان کیے ہیں، انسان ہی کے لیے ہدایت ہیں۔ دیکھیں عزیزان محترم، انسان کی زندگی میں 2 چیزوں کی بہت اہمیت ہے۔ ایک انسان کیونکہ جسم رکھتا ہے اس کی بھی اہمیت ہے، انسان روح رکھتا ہے وہ بھی اہمیت ہے، کیونکہ ان 2 کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، اور اس کے لیے میں بیان کر چکا۔ لیکن اس جسم اور روح کے لیے بھی کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہے، لازمی طور پہ جسم بغیر غذا کے نہیں رہ سکتا، اور روح کے لیے جو ہے ایمان کی ضرورت ہے، بغیر ایمان کے بھی انسان نہیں رہ سکتا۔ اس لیے روح کے لیے انسان کو ایمان کی ضرورت ہے اور جسم کے لیے انسان کو غذا کی ضرورت ہے۔ خدا بند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے جو اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جسمانی ہدایت کا بھی اہتمام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روحانی ہدایت کا یہ اہتمام کیا ہے، اسے ہم ایمان کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور مرتبہ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہ تعالیٰ نے لیکن ان 2 چیزوں کے درمیان یعنی غذا جسم کی وہ ہے اور ایمان انسان کی روح کی غذا ہے، ان 2 چیز کے درمیان ایک چیز کا نام ہے حیات، جو جسم و روح میں رابط کا نام ہے۔ یہ ختم ہو جاتا ہے
تو انسان کے جسم اور روح میں رابطہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ جو اہمیت ہے انہی تین چیزوں کی ہے. حیات کی اہمیت ہے, رزق کی اہمیت ہے اور ایمان کی اہمیت ہے. آج دیکھیں ہم سے قرآن اور حدیث میں اللہ نے ان کے لیے ہمیں کیا گائیڈنس دی ہے. اللہ نے ہر گائیڈنس کا اہتمام ہمارے لیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کی غذا کا بھی اہتمام ہے, انسان کے ایمان کا بھی اہتمام ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور روایات احادیث کے اندر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی مثال کو بیان کیا. شہد کی مکھی کی مثال کو کیا بیان کیا کہ شہد کی مکھی کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شہد کی مکھی اگر ایسا شہد اٹھا لائے جو زہریلا ہوتا ہو, جو مفید نہ ہوتا ہو, تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا, کہ وہ چھٹیاں جو ہوتی ہیں, وہ جو رانی مکھی ہوتی ہے وہ اسے قتل کر دیتی ہے, قتل کروا دیتی ہے کہ یہ غلط شہد لے کر آئی تھی, یہ زہر شہد لے کر آئی تھی, یہ مضر شہد لے کر آئی تھی, یہ حرام شہد لے کر آئی تھی جس کو اللہ نے ہمارے لیے نہیں بنایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس مکھی کے لیے انسان کو درس بیان کر رہا ہے, اے انسان میں نے مکھی کو بھی حرام حلال کا شعور دیا ہے. اگر کوئی چیز اس کے لیے حرام کی ہے تو وہ مفید نہ ہونے پر وہ اسے ختم کر دیتی ہے. اگر تم میں مکھی جیسا بھی شعور ہے تو پھر اپنے آپ کو حرام سے بچایا کرو, اپنے آپ کو حرام غذا سے بچایا کرو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اور ایک مسلمان جائے اور ایک مسلمان اگر جائے اور کہے کہ بھئی KFC کا, میکڈونلڈ کا برگر بڑا اچھا ہوتا ہے, وہاں کا پیزا اچھا ہوتا ہے, حرام حلال کی تمیز نہ کرے, جہاں حلال ہے کھا لے بھئی, لیکن نہ کرے, تو اس کے معنی اللہ یہ مثالیں بیان کر کے انسان کو کیا کہہ رہے, اے انسان تو ہے تو انسان, بنایا تو میں نے اشرف تھا لیکن شعور مکھی جیسا بھی نہیں. شعور تیرے اندر اتنا کم ہے کہ اس کو حلال و حرام کی تمیز ہے, تو حلال و حرام کو بھول گیا. اس پہ جو حرام کیا تھا وہ تو نہیں کھاتی, تجھ پہ جو حرام کیا تو اس کو منہ سے کیسے لگاتا ہے. لہذا آگے بڑھیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور انتظام کیا, یہ حلال و حرام کا انتظام کیا کیونکہ انسان کی اس سے حیات وابستہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے معنی تمہارے اندر شعور نہیں ہے. اب آگے آئیے, انسان کی حیات کی بات آتی ہے. حیات انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو عزیزان محترم, اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا کے حکام کے لیے بھی مثال بیان کی. یہ عوام الناس کی میں نے آپ کو مثال دی تھی. اللہ تعالیٰ نے حکام کے لیے بھی ایک مثال قرآن مجید میں بیان کی. دیکھو اللہ نے تمہیں مملکت پہ حاکم بنایا ہے, تمہاری ذمہ داریاں کچھ ہیں. یہ نہ ہو کہ تم اپنی عوام سے غافل رہ جاؤ. اگر تمہیں نہیں سمجھ آتا ہے تو میں تمہیں چیوٹی سے درس دیتا ہوں کہ میں نے جب چیوٹی کو تمام چیوٹیوں پر حکومت عطا کی تھی اور جب اس نے آتے جناب سلیمان کا لشکر دیکھا تھا تو اپنی چیوٹیوں سے کہا تھا تم اپنے دلوں میں واپس چلے جاؤ ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. یعنی حاکم کو خدا بتا رہا ہے اگر تم کو مملکت کا حاکم بنایا ہے تو اپنی عوام کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا تیرا کام ہے. اگر حفاظت نہیں کر سکتا تو حاکم ضرور ہے لیکن چیوٹی کا بھی شعور نہیں رکھتا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یعنی کہ انسان کو اشرف بنایا ہے, مثال چیوٹی کی دی ہے کہ کم از کم چیوٹی کو بھی اللہ نے اتنا شعور دیا ہے. اگر اس کو حکومت عطا کی ہے تو اسے بھی اپنی قوم کی ہلاکت کی فکر ہوتی ہے. تمہارے ملک میں آ کے کوئی مار کے چلا جاتا ہے, اس کے باوجود تم بیٹھے رہ جاتے ہو. اس کے معنی تم حکومت تو کر رہے ہو, اشرف المخلوقات تو بنے بیٹھے ہو, لیکن تمہارا شعور اور تمہاری نالج, تمہاری ہمت, تمہارا حوصلہ ایک چیوٹی جیسا بھی نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل دین کی خدمت میں بھی مثال بیان کرتا ہے, مولویوں کی خدمت میں بھی بیان کرتا ہے, ذاکرین کی خدمت میں بیان کرتا ہے, جو دین بیان کرتے ہیں ان کے لیے بھی مثال بیان کرتا ہے. ان کے لیے مثال حدود کی بیان کرتا ہے. حدود کون ہے؟ جو جناب سلیمان کے ساتھ غائب ہو گیا تھا اور جناب سلیمان ڈھونڈ رہے تھے, وہ نہیں ملا لیکن کچھ عرصے بعد ملا. قرآن نے جو کہا کہ کچھ دیر کے بعد جب وہ آ گیا, روایتوں میں ملتا ہے وہ روتا ہوا واپس آیا.
اور شکوہ کرتا وہ واپس آیا، کہا سلیمان غضب ہو گیا، اسی لیے معاف بھی کر دیا تھا، کہا سلیمان غضب ہو گیا، میں ایک ملک میں گیا تھا جہاں اللہ کی پرستش نہیں کی جاتی، جہاں اللہ کے دین پہ عمل نہیں کیا جاتا، تو جناب سلمان نے جب یہ خبر سنی تھی کہا تو یہ خبر لایا ہے اس لیے میں تجھے معاف کر رہا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ علماء سے یہ خطاب کرنا چاہتا ہے کہ اگر تم ہو، اللہ نے تمہیں عالم بنا دیا ہے اور تم لوگوں کو ایڈریس کرتے ہو، اگر دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہو، توحید کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہو، ولایت کا انکار ہو رہا ہو، امامت میں تبدیلی آ رہی ہے، اگر تم خاموش بیٹھے ہو تو عالم تو ہو گے مگر حدود جتنا شعور نہیں رکھتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں لوگوں کے اوپر بڑا کر دیا ہے، تمہیں منبر دے دیا ہے، تمہیں محراب دے دی ہے، تم اگر چاہتے ہو تمہارے سامنے دین میں بدعت ہو جاتی ہے، دین کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، دین کو بگاڑ دیا جاتا ہے، تو تم نہیں بولتے تو اس حدود سے بھی بدتر ہو کہ اس نے بھی جب دیکھا تھا کہ لوگ شرک کر رہے تھے، دین کا انکار کر رہے تھے، شریعت کا مذاق اڑا رہے تھے، تو اس کے بھی دل میں درد ہو رہا تھا، اور تمہارے دل میں درد نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تم عالم تو ہو لیکن اس کے بعد شعور نہیں رکھتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ لہذا خداوند متعال نے یہ چھوٹی چھوٹی ہدایتوں کی مثالیں بیان کی ہیں کہ تاکہ تم قرآن پڑھو اور ان مثالوں کے ذریعے اپنے لیے ہدایت لے سکو۔ اب اللہ نے قوام الناس ہر فرد کے لیے بھی ہدایت کو بیان کیا، کہا دیکھو انسان کا سفیر اس کی زبان ہوتی ہے، مجھے کیا پتا کس کا عقیدہ کیا ہے، مجھے کیا پتا کسی کا اخلاق کیا ہے، مجھے کیا پتا یہ اندر سے کیسا ہے، لیکن اس کی زبان بتائے گی یہ کیسا ہے۔ زبان جو ہوتی ہے وہ سفیر ہوتی ہے، روایات میں آیا ہے۔ اب آئے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قولوا للناس حسنا۔ دیکھیں قوانین ہمارے پاس دو قسم کے ہیں، کچھ قوانین ایسے ہیں جو نیشنل قوانین ہیں، کچھ قوانین ایسے ہیں جیسے انٹرنیشنل قوانین ہیں، جیسے ہماری دنیا میں بھی ہیں، کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں جو ایک ملک کے اندر نافذ ہوتے ہیں، اور کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل سطح پہ نافذ ہوتے ہیں۔ لہذا دین کے اندر بھی کچھ قوانین ایسے ہیں جو نیشنل قوانین ہیں، اور کچھ قوانین ایسے ہیں جو انٹرنیشنل قوانین ہیں۔ دین کے جو نیشنل قانون ہے جیسے نماز کا پڑھنا، جیسے روزے کا رکھنا، وہ ہر ایک کے لیے نہیں کہا گیا، جو مسلمان ہو گیا ہے اس کے لیے نماز واجب ہے، جو مسلمان ہو گیا اس کے لیے روزہ واجب ہے، اس لیے وہ نیشنل قانون ہے۔ لیکن اگر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ رحم دلی کرنا، یہ انٹرنیشنل قانون ہے۔ لہذا خدا کہتا ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ حسن سے پیش آؤ۔ نہیں قرآن کہہ رہا قولوا للمؤمنین حسنا، قولوا للمسلمین حسنا، قولوا للمتقین حسنا، تم اہل تقوی کے ساتھ اچھی برتاؤ کرو، تم مومنین کے ساتھ کرو۔ کہہ رہے ہیں قولوا للناس حسنا، جو فرد ہے، جو انسان ہے، اس انسان کے ساتھ اچھی طرح سے گفتگو کیا کرو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کیونکہ ہر انسان کو جینے کا حق حاصل ہے، ہر انسان تمہاری طرح کا انسان ہے، اگر اس کے ساتھ تم اچھی طرح سے گفتگو نہیں کرو گے، قولوا للناس حسنا، ان کے ساتھ اچھی برخورد کرو۔ اور پھر قرآن نے بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا، قول بھی بیان کیے، کا قولاً کریما، قولاً معروفا، قولاً بلیغا، قولاً عظیما، قولاً لینا۔ قرآن نے ہر قول بیان کیا، ہر ایک کا مورد بیان کیا۔ کہا اگر کوئی چھوٹا اپنے بڑے سے خطاب کرے تو کہے قولاً کریما، تو کریمانہ انداز میں گفتگو کرے، کیونکہ تم چھوٹے ہو، اپنے بڑے سے اگر گفتگو کر رہے ہو تو کرم کے ساتھ، لطف کے ساتھ، عنایت کے ساتھ گفتگو کرو۔ تو ان کے لیے کہا قولاً کریما۔ لیکن اگر تم بڑے ہو اور چھوٹے سے گفتگو کر رہے ہو تو کہا قولاً معروفا، بچے کو گالی کے ذریعے نہیں بات بتاؤ، بدتمیزی کر کے اس کو نہ سکھاؤ، قولاً معروفا، اچھی اور نیک باتوں کے ساتھ اس کی تربیت کرو۔ اس لیے کہ جو تمہارے منہ سے الفاظ نکلیں گے بچے تو اثر
کیسے ڈالیں گے؟ لہذا معروف الفاظ استعمال کرو، تو کہا قولن معروفا، ان کے ساتھ معروف زبان میں گفتگو کرو۔ لیکن جب خداوند متعال آیا، جب عمل بالمعروف اور نہی منکر کا مسئلہ آیا تو کہا قولن لینا، دیکھو لوگوں کے ساتھ دھمکی سے بات نہ کرنا، چڑھا کے بات نہ کرنا، ذلت کے ساتھ بات نہ کرنا، رسوا کر کے بات نہیں کرنا۔ آپ کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ آپ کیوں داڑھی نہیں رکھتے؟ آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ خمس کیوں نہیں دیتے؟ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قولن لینا، اگر امر بالمعروف کر رہے ہو تو نرمی کے ساتھ خطاب کیا کرو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ انسان اگر نرمی سے گفتگو کرتا ہے تو وہ دلوں میں اتر جاتی ہے، اگر انسلٹ کر کے گفتگو کرتا ہے تو لوگوں کے سمجھ نہیں آتا۔ انسان اگر دین کی تبلیغ کر رہا ہے تو سختی کی زبان استعمال نہ کرے۔ قرآن کہہ رہے قولن لینا، میرا نبی نرم زبان سے بولتا ہے، تم کتنے بڑے مبلغ ہو۔ میرا نبی جو ہے وہ آرام سے بولتا ہے، تم کہاں کے خطیب ہو۔ لہذا تمہیں بھی چاہیے کہ اگر لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہو، دین کی تعلیم دے رہے ہو تو نرمی کے ساتھ دو، ڈنڈا اٹھا کے تعلیم نہ دو۔ لہذا نرمی کے ساتھ بولو۔ پھر اس کے بعد خداوند متعال کہتا ہے، ایک اور مثال بیان کرتا ہے، قولن بلیغا، گفتگو اگر تم کر رہے ہو، تم پروفیسر ہو گئے ہو، تم ٹیچر ہو گئے ہو، تم خطیب ہو گئے ہو، تم ذاکر ہو گئے ہو، تو جب ممبر پہ جاؤ تو قولن بلیغا گفتگو کرو۔ تمہاری گفتگو میں بلاغت ہونی چاہیے، یعنی سامنے والے کو سمجھ آنا چاہیے کہ وہ کیسے گفتگو کرے۔ اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو اس سے جا کر پوچھ لو جس کی شان میں نہج البلاغہ لکھی گئی ہے۔ اس نے گفتگو اس طرح سے کی ہے کہ اس کے کلام کو بلاغت سے اس لیے تعبیر کیا گیا، جو جیسا تھا علی اس سے ویسے ہی گفتگو کرتا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ تم علمیت جھاڑنے بیٹھ جاؤ۔ ایک واجب الوجود ہوتا ہے، ایک ممکن الوجود ہوتا ہے، ایک علمیت لمی ہوتی ہے، ایک فلال انی ہوتی ہے۔ اب تعدیلیں بتا کے چلے گئے، بعد میں کسی نے پوچھا یہ مولانا کیا بیان کر رہے تھے؟ بچے نے کہا پتہ نہیں، کھانے کی چیز تھی کہ اللہ کا ذکر تھا، اس لیے کہ قولن بلیغا نہیں تھا۔ اگر قولن بلیغا ہے تو اس طرح سے گفتگو کرو کہ لوگوں کے سمجھ بھی تو آئے کیا کہہ کیا رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بات۔ لہذا قرآن کہہ رہا قولن، یہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کی ہمیں ہدایت کر رہا ہے کہ قولن بلیغا ہونا چاہیے۔ اور پھر کہا اگر غلام اپنے آقا کو خطاب کرے، مخلوق اپنے خالق سے خطاب کرے تو کہا قولن عظیما۔ پھر وہاں پہ عظمت والے الفاظ آنا چاہیے، یا علیم و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، انت الرب العظیم الذی۔ آپ دیکھیں دعائیں اسی طرح شروع ہوتی ہیں، جتنی معصومین کی دعائیں ہیں وہ اللہ کی تعریف سے اس لیے شروع ہوتی ہیں کہ جب مخلوق اپنے خالق سے خطاب کرتی ہے تو قولن عظیمہ کے ذریعے کرتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور بار صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی انسان کے لیے فیضان محترم اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی مثالیں، یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں، یہ چھوٹی چھوٹی انسٹرکشن جو ہم کو دی ہیں وہ اس لیے دی ہیں تاکہ ہم اپنی تربیت کر سکیں۔ یہ قرآن آیا اس لیے ہے تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں۔ اگر قرآن پہ انسان نے عمل نہیں کیا، اہل بیت سے اگر وہ وابستہ نہیں ہوا اور تعلیمات پہ عمل نہیں کیا تو انسان گمراہ قرآن ہو سکتا ہے اس کے گھر میں ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے ہدایت نہ لے سکے۔ قرآن سے ہدایت جب ملتی ہے جب قرآن میں غور کیا جاتا ہے، اہل بیت سے ہدایت جب ملتی ہے جب ان کی سیرت کو اپنایا جاتا ہے۔ جتنا غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اس لیے یہ بات واضح ہے کہ دنیا میں اگر کوئی نجات چاہتا ہے تو قرآن و اطرت سے وابستہ ہونا ہوگا، اور اگر آخرت میں کوئی نجات چاہتا ہے تو بھی قرآن و اطرت سے وابستہ ہوگا۔ اس لیے پیغمبر ہمیشہ کے لیے کہہ گئے میں دو ہی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو تمہیں گمراہی سے نجات دیں گی، یا تو قرآن تمہیں نجات دے گا یا اطرت تمہیں نجات دے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لیکن عزیزان محترم کہ امت نے ایسے ہی کیا؟ امت نے تو ایسا نہیں کیا کہ اللہ کے رسول جس کو نمائندہ بنا کر گئے تھے اسی کو چھوڑ دیا، جس کو ہادی بنا کے گئے تھے اسی سے ہدایت نہ لی۔ جب اس سے ہدایت نہیں لی تو انسان وہیں پر گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ولایت کو ہر عمل کی قبولیت کا سبب قرار دیا۔ اللہ نے ان کی محبت کو ہر عمل
کی قبولیت کی دلیل قرار دیا کہ اگر تم اعمال کرتے رہو ولایت ان سے رکھو. یعنی کہ کیوں؟ اس لیے کہ دین میں دو حصے پائے جاتے ہیں، یا تو عمل پایا جاتا ہے یا ایمان پایا جاتا ہے. اللہ نے کہا تم عمل کی گفتگو کرو گے تب بھی علی سے نہیں بچ سکتے، ایمان کی گفتگو کرو گے تب بھی علی سے نہیں بچ سکتے. لہذا پیغمبر فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر تم ایمان کی گفتگو کرو گے تو علی کل ایمان ہے، اگر عمل کی گفتگو کرو گے تو حب علی سید الاعمال، تو علی کی محبت سردار اعمال ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. لہذا تھوڑا سا آگے آگے تشریف لیں، پیچھے جگہ کم، صلوات پڑھتے آگے آ جائیں. تو عزیزان محترم، اللہ کبھی انسان بعض افراد ایمان کی آڑے لے کر عمل سے دامن بچاتے ہیں، بعض عمل کے دامن لے کر ایمان سے ہاتھ بچاتے ہیں، لیکن یہاں پر دونوں لازم ملزوم ہیں. پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیے، جہاں ایمان کا تذکرہ آیا ہے وہاں عمل کا تذکرہ آیا ہے، جہاں عمل کا تذکرہ آیا ہے وہاں ایمان کا تذکرہ آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل کرو اور اعمال صالح انجام دو. لیکن عمل میں بھی علی کی ولایت ہے، ایمان میں بھی علی کی ولایت ہے. اگر ولایت علی نہیں ہے تو بھی ایمان نہیں ہے، اور اگر علی سے محبت نہیں ہے تو کوئی عمل نہیں ہے. کیونکہ عمل کا سردار ہر چیز، نماز جب نماز کہلاتی ہے، جماعت جب جماعت کہلاتی ہے، جب اس کا امام ہوتا ہے. اگر امام ہوتا ہے تو وہ جماعت کہلاتی ہے. علی کی محبت سید الاعمال ہے، تمام اعمال علی کی محبت کی ابتدا میں ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. میں ایک کنفیوژن کو دور کرنے کی ایک مثال بیان کیا کرتا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو بات واضح ہو جائے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ولایت کو اصل کہتے ہیں تو اس لیے نماز کی کوئی اہمیت نہیں جانتے. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ولایت کو اصل کہتے ہیں، روح کہتے ہیں، تو ہمارے نزدیک روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نہیں، آپ لوگ صرف علی علی کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم اس لیے کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے حقیقتوں کو نہیں سمجھتے. نماز بھی کو حقیقت جانتے ہیں، روزے کی بھی حقیقت جانتے ہیں. نماز بھی اللہ کا حکم ہے، جو اس کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے، جو روزے کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے، جو ایمان کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے، جو حج کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے. ہمارا سب چیزوں پر عقیدہ ہے، ہر چیز کو ہم مانتے ہیں. وہ مثال میں دے دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. عزیزان محترم، ہر جگہ ہر چیز کا اپنا ایک مقام رکھا گیا ہے، ہر چیز کا ایک مقام ہے. مثال کے طور پہ آپ یو ایس سے آنا چاہتے ہیں، آپ یو ایس سے آنا چاہتے ہیں، آپ انڈیا سے آ رہے ہیں چاہے پاکستان سے آ رہے ہیں، کیا کسی اور ملک سے آ رہے ہیں، زیادہ تر آپ انڈین پاکستانی ہیں. مثال کے طور پہ آپ پاکستان سے آ رہے ہیں، آپ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہوئے دیکھا کہ آپ ایک سال میں میٹرک کی ڈگری لیے کھڑے ہیں، ایک ڈاکٹریٹ کی ڈگری لیے کھڑے ہیں، ایک راشن کارڈ لیے کھڑے ہیں، ایک آئیڈینٹی کارڈ لیے کھڑے ہیں. مختلف لوگ مختلف ڈاکومنٹس لیے کھڑے ہیں. کوئی پی ایچ ڈی کے ڈاکومنٹس لیے کھڑا ہے، کوئی ڈرائیونگ لائسنس لیے کھڑا ہے. بھئی آپ کیوں کھڑے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ہمیں یو ایس سے جانا ہے. تو کہا بھئی یو ایس سے جانا ہے تو یہ ٹریول ڈاکومنٹ تو نہیں ہے. جب ہم نے یہ کہا کہ یہ ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے تو اس کے معنی ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے سبسدہ نہیں ہے، یہ جعلی ہے، یہ نقلی ہے. نہیں، یہ گورنمنٹ کی طرف سے آتھرائز ہے، یہ ویلڈ ہے، یہ صحیح ہے، اپنے مقام پر ہے. لیکن یہاں سے گزرنے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہے. یہاں سے گزرنے پاسپورٹ کا اقرار کرنے سے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم میٹرک کے سرٹیفکیٹ کا انکار کر رہے ہیں، ہم لائسنس کا انکار کر رہے ہیں، ہم آئی ڈی کا انکار کر رہے ہیں، ہم شناختی کارڈ کا انکار کر رہے ہیں، ہم پی ایچ ڈی کا انکار کر رہے ہیں. وہ سب ویلڈ ہے لیکن ان پہ مہر لگی ہوئی ہے، حکومت کی مہر لگی ہے، حکومت پاکستان کی مہر لگی ہے. ہر چیز ویلڈ ہے لیکن یہاں سے گزرنے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہوگی. اور پاسپورٹ کو عربی میں کہتے ہیں جواز، جواز جس کے ذریعے جائز ہو جائے نکلنا. اب علی کے بعد پوچھے، رسول کی زبان سے پوچھے، رسول کہتے ہیں جنت میں ہر کوئی جائے گا لیکن جنت کا جواز ہے حب علی جواز الجنہ، جنت کا پاسپورٹ علی کی محبت ہے.
اب کوئی وہاں پہ نماز لیے کھڑا ہو، کوئی روزہ لیے کھڑا ہو، کوئی اس میں سلوک لیے کھڑا ہو، کوئی بیت المال لیے کھڑا ہو، کوئی سخاوت لیے کھڑا ہو، کوئی ایمان لیے کھڑا ہو، مختلف چیزیں کھڑا ہے، ہم یہ نہیں کہتے یہ ویلڈ نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن آج ادھر سے جو گزرنا ہے وہ علی کی محبت ہے۔ اگر علی کی محبت ہوگی، لہذا پیغمبر کی غور حدیث ملتی ہے کہ جب پیغمبر کے پاس ان کی امت جمع ہو جائے گی، یا رسول اللہ آپ نے شفاعت کا وعدہ کیا تھا، آپ نے جنت کا وعدہ کیا تھا، رسول نے کہا یقیناً میں شفاعت بھی کروں گا، میں جنت بھی بھیجوں گا، لیکن ایک شرط اس میں جانے کی، جو جنت جانا چاہتا ہے اسے علی سے لکھوا کے لانا ہوگا، وہ علی سے لکھوا کے لے آئے، جو لکھوا کے لے آئے گا میں اسے جنت جانے دوں گا۔ عزیزوں میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن بھی لیا، لیکن وہاں پہ کچھ افراد ہوں گے جو خوشحال ہو جائیں گے اور کچھ افراد ہوں گے جو پریشان ہو جائیں گے، اس لیے کہ آج ہی کی وہ تاریخ ہے۔ وہ افراد پریشان اس لیے ہو جائیں گے جن کو نبی سے لکھوانے کی عادت نہ ہو، تو وہ آپ نے دیکھا کہ رسول نے ان کو رسول خدا نے رسول خدا نے کہاں لا کے پھانسا تھا؟ کل تم نے مجھ سے لکھوانے میں کتوائے تھے، آج علی سے لکھوانا پڑے گا۔ جس کو علی لکھ کر دے دے گا اس کو میں شفاعت بھی کروں گا، اس کی میں جنت کے بھی ضامن ہو، لیکن لکھوانا تمہیں علی سے پڑے گا۔ اب میں ایک رسول اللہ کی ایک حدیث ایسی بتا دوں جو ہمارے شاید خطرناک ثابت ہو جائے۔ رسول اللہ یہ فرماتے ہیں، کہنا یاد رکھنا کہ قیامت کے دن جس کی نماز قبول ہو جائے گی اس کا ہر عمل قبول ہو جائے گا، اور جس کی نماز رد ہو جائے گی اس کا ہر عمل رد ہو جائے گا۔ یعنی نماز وہ سبب بنے گی اعمال کی قبولیت کا، اور نماز کے رد ہونا ہوگا تو اعمال رد ہو جائیں گے۔ اب کوئی نماز ہی نہ پڑھتا ہو تو اس کا عمل کیا ہوگا؟ یعنی نماز کو معیار قرار دیا گیا۔ تمام اعمال اس بات پر ایکسپٹ کریں گے کہ نماز قبول ہوتی ہے یا نماز رد ہو جاتی ہے، یعنی ہر عمل جو ہوگا وہ نماز کی طرف دیکھ رہا ہوگا کہ نماز قبول ہو گئی تو ہم قبول ہو جائیں گے، نماز رد ہو گئی تو ہم رد ہو جائیں گے۔ سارے اعمال نماز کو دیکھیں گے، نماز علی کی ولایت کو دیکھے گی، اگر ولایت قبول ہوگی تو نماز قبول ہو جائے گی۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم یہ رسول اللہ کے فیصلے جو وہ کر کے چلے گئے، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں فقہاء کی توضیح مسائل اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، فقی یہی لکھتا ہے کہ نماز کے شرائط ہیں، ان شرائط قبولیت میں سے ایک ولایت ہے۔ نماز قبول ہی اس کی ہوگی اگر ولایت رکھتا ہوگا۔ ہاں سارے اعمال جو ہوں گے وہ نماز پہ ڈیپینڈ کریں گے، اگر نماز پہ پڑھتا ہوگا تو سارے اعمال اس کے قبول ہوں گے، لیکن نماز قبول جب ہے اگر وہ ولایت رکھتا ہوگا، اگر نماز نہیں پڑھتا ہوگا تو اس کی، اگر ولایت نہیں رکھتا ہوگا تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز ہی نہ پڑھتا ہو تو سوچے اعمال اس کے قبول کس بنا پر ہوں گے؟ لہذا امیر المومنین کی ولایت کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے، اور وہ افراد کنفیوژن کا باعث نہ بنے۔ یہ بار بار کہتے شرم بھی آتی ہے، بہرحال کچھ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، ولایت میں اور نماز میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ کائنات میں اتنا تعلق کسی میں نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ولایت کا اعلان جو ہوا تھا وہ حالت نماز میں ہوا تھا۔ حالت نماز ہی تھی جس میں اعلان ولایت ہو رہا تھا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔
فیضان محترم اگر یہاں تک گفتگو ہو گئی تو میں اپنی اس پہلی مجلس کی طرف لے کے جاؤں جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا کہ اللہ نے انسان کی ہدایت کا اہتمام کیا، اور انسان جو ہوتا ہے وہ دو طرح کے اعمال سمجھتا ہے، دو طرح کی زبانیں سمجھتا ہے۔ یہاں پہ گفتگو کی تھی، کہا تھا وہ کون سی زبان سمجھتا ہے؟ ایک لٹریچر کی زبان سمجھتا ہے جسے حروف کہا جاتا ہے، اور ایک فگر کی زبان سمجھتا ہے جسے پکچرز کہا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں یہی دو زبانیں ہیں، اس کے علاوہ تیسری زبان انسان نہیں سمجھتا، لہذا پیغمبر اسی کا اہتمام کر کے گئے۔ پیغمبر نے وہی کام کیا۔ پیغمبر نے کیا کیا؟ پیغمبر نے کہا جاتے ہوئے میں یہ دو ہی چیزیں چھوڑ کے جاؤں گا، میں سیرت میں بھی چھوڑ کے جاؤں گا، اور میں لکھا ہوا بھی چھوڑ کے جاؤں گا، میں سورت بھی چھوڑ کے جاؤں گا، میں مکتوب بھی چھوڑ کے جاؤں گا، میں قرآن کی صورت میں لکھی ہوئی ہدایت بھی چھوڑوں گا، اور علی کی صورت میں بولتی ہدایت بھی چھوڑوں گا۔ لہٰذا یہ رسول اللہ نے اہتمام کیا ہے۔ دنیا بھر میں آج تک یہی ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، بعض افراد بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں جو تھوڑی بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا نبی اور انسان کی فطرت، اللہ تعالی تمام افراد اس بات سے متفق ہیں کہ انسان دو قسم کی زبان سمجھتا ہے۔ اس لیے تاریخ انسانیت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ میں انسان نے جب اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہا ہے تو دو چیزوں کے ذریعے محفوظ کیا ہے، کچھ پکچرز کے ذریعے محفوظ کیا ہے، کچھ حروف کے ذریعے محفوظ کیا ہے۔ لہذا تاریخ پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور عجائب خانے بھی بنائے گئے ہیں۔ یہ عجائب خانے کیوں بنائے گئے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری تاریخ باقی رہ جائے۔ یہ ہسٹری میوزیم کیوں بنائے گئے ہیں؟ تاکہ ہماری ہسٹری باقی رہ جائے۔ اور دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، دنیا میں کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، کہیں بھی ایونٹ ہوتا ہے، بس آپ کے 9/11 ہوا تھا، اب وہ چاہتے ہیں اس کے غلط صحیح کی علیحدہ بحث ہے، لیکن اس کو اگر محفوظ کیا گیا تاکہ آتی نسلوں کو بیان کیا جائے تو اس کی فلم کو بھی محفوظ کیا گیا، اس کی تصویر کو بھی محفوظ کیا گیا، اور اس کو لٹریچر کی صورت میں بھی محفوظ کیا گیا۔ یہ دنیا کا قانون ہے، ہر چیز کو، چاہے منفی چیز ہو اس کو بھی ایسے ہی محفوظ کیا جاتا ہے، چاہے مثبت چیز ہو تو اس کو بھی محفوظ۔ انقلاب ایران جو آیا اس کو آپ جا کر دیکھ لیں تو انہوں نے بھی اسی طرح محفوظ کیا ہے، فلمیں بھی محفوظ کی ہیں، تفسیروں میں محفوظ کیا ہے، اور اپنے لیے تاریخ بھی ترقم کی ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو بیان کیا جا سکے۔ تو انسان کیوں پریشان ہوتا ہے؟ یہی وہ دو میتھڈ تھے۔ آج دنیا میں کیمرہ پایا جاتا ہے، آج مووی کیمرے ہیں، آج آڈیو کیمرے، ان کے ذریعے پکچرز بنا لیتے ہیں، تصویریں کھینچ لیتے ہیں، مووی بنا لیتے ہیں تاکہ حقیقت پیغام محفوظ رہ جائے۔ جو کربلا والے تھے وہاں پہ نہ کوئی کیمرہ تھا نہ وہاں کوئی تصویر تھی۔ اب کربلا کے لیے یہی دو میتھڈ تھے کہ ان کو کربلا کو بچا لیا جائے، تو انہی دو میتھڈ سے فائدہ حاصل کیا گیا۔ ایک الفاظ کی دنیا تھی جسے ناحہ کہتے ہیں، جسے مجلس کہتے ہیں، جسے سلام کہتے ہیں، جسے عقیدت کہتے ہیں، جس کو مرثیہ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے بھی پیغام کربلا کو بچایا گیا، اور تبرکات کے ذریعے بھی کہیں علم بنا کر، کہیں زلزلہ بنا کر، کہیں تابوت بنا کر یہ بڑھایا کیا کہ انسان جہاں تک تھے حسین کی مظلومیت کا پیغام ان دو انسان سے پہنچتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ یہ بدعت نہیں ہے، آج کی سویلائز دنیا میں بھی انسان لکھ کر اپنی تاریخ چھوڑتا ہے، یا انسان فیگرز کے ذریعے، پکچرز کے ذریعے چھوڑتا ہے۔ کربلا میں اگر تصویریں ہوتی تو ہم تصویریں محفوظ کرتے۔ یہ علم کیا ہوتا ہے؟ یہ وہاں کی تصویر کسی کا ہاتھ کٹا تھا، یہ غزولہ جو ہے یہ تمام مظلومیت کی تصویریں ہیں، لہٰذا یہ بدعت نہیں کہلاتی ہیں، یہ تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے ہیں۔ لیکن انسان کا جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اتنا اس سے وابستہ ہوتا ہے۔ اگر ظرف کم ہوتا ہے تو وہ کم لیتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کربلا سے وابستہ ہوتے ہیں، اپنے کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن جو کربلا کا پیغام سمجھتے ہیں، اگر وہ کربلا سے ہوتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے انقلاب برپا کیسے کیا تو پلٹ کر کہتے ہیں اسی عاشورہ حسینی سے وابستہ ہو کر۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ یا عزیزوں، کل میں نے مثال دے دی تھی، آپ لوگوں کے سامنے کہ الیکٹرسٹی کی پاور ایک ہوتی ہے،
0 واٹ کا بلب اپنے حساب سے، 100 واٹ کا بلب اپنے حساب سے، 1000 واٹ کا بلب اپنے حساب سے، جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اتنی ہدایت لیتا ہے۔ جو کربلا سے لے سکتا تھا اس نے دنیا کو تبدیل کر دیا، لہذا جو اپنے آپ کو نہ تبدیل کر سکے وہ کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انسان ہدایت اگر لینا چاہتے ہیں، کربلا مقام ہدایت ہے۔ عاشورہ کوئی، یہ عاشورہ حسینی جو ہے یہ کوئی جنت سے نہیں آیا تھا، یہی عاشورہ جو دنیا میں ہوتا ہے اسی کے ذریعے انقلاب آیا ہے، اسی کے ذریعے دین محفوظ ہوا ہے۔ بس آپ کی بلا کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، شاید لطف آئے گا۔ عزیزان محترم، علی علیہ السلام کا ایک قول آپ نے سن رکھا ہوگا، قول سن رکھا ہے۔ وہ قول کیا ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت نہ جہنم کے خوف سے کی ہے، نہ میں نے اللہ کی عبادت اس کی جنت کی تما میں کی ہے، اس کی جنت کی لالچ میں کی ہے، بلکہ میں نے اس کو اہل عبادت سمجھا۔ یعنی علی نے عاشقانہ عبادت کی ہے، علی نے نہ خوف خدا سے عبادت کی ہے، نہ علی نے جنت کی لالچ میں عبادت کی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی عبادت ایسی نظر نہیں آتی کہ جو خوف سے خالی ہو یا طمع سے خالی ہو، یا تو خوف کی بنا پر ہم عبادت کرتے ہیں یا جنت کی لالچ میں، لیکن عاشقانہ عبادت نظر نہیں آتی۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے جسے عاشقانہ کرتے ہیں۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے جو انقلاب برپا کیا ہے نہ اللہ کے خوف میں برپا کیا ہے، نہ اللہ کے طمع میں برپا کیا ہے، بلکہ ہم نے عشق حسین سے برپا کیا ہے۔ عزیزو، یہ جملہ آسان تھا، لیکن اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھنا۔ نماز کے لیے تو تصور آ جاتا ہے کہ خوف خدا بھی ہوتا ہے، جنت کی لالچ بھی ہوتی ہے، لیکن جب عاشورہ محرم میں آتے ہیں، جب مجلس عزا میں آتے ہیں، نہ خدا کے خوف سے آتے ہیں، نہ جنت کی لالچ میں آتے ہیں، بلکہ عشق حسین پہ آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مسئلہ یہ آپ آج اس تعداد سے جو آ گئے ہیں، کسی کے دل میں گزر بھی نہیں ہوا تھا کہ آج نہیں گئے تو کوئی گناہ ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عزاداری کو آزاد رکھا ہے۔ یہاں نہ ہم خوف سے آتے ہیں نہ جنت کی لالچ میں آتے ہیں، حسین سے عشق کیا ہے، عشق کی بنا پر آتے ہیں۔ جو لوگ حسین سے عشق کرتے ہیں وہ حسین سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اور حسین کا پیغام کیا ہے؟ پیغام سنیے، انہوں نے کہا تھا کہ عزیزان محترم، جنگ نہروان بھی ہوئی، جنگ جمل بھی ہوئی، جنگ صفین بھی ہوئی۔ جنگ صفین 18 مہینوں کی جنگ ہے، 18 مہینے چلی ہے، لیکن آپ جنگ صفین نہیں مناتے۔ اور کربلا جو نصف دن کی جنگ ہے اس کو آپ بھولتے نہیں ہیں۔ دونوں میں کیا فرق ہے کہ صفین بھی آپ کے امام نے لڑی ہے اور کربلا بھی آپ کے امام نے لڑی ہے، لیکن صفین کوئی نہیں مناتا، کربلا کوئی بھولتا نہیں ہے۔ دونوں جنگوں میں فرق یہ ہے کہ صفین میں جو جمع ہوئے تھے وہ ہم عقیدہ نہیں تھے، ہم مزاج نہیں تھے، ہم فکر نہیں تھے۔ کربلا میں جمع ہوئے تھے وہ ہم عقیدہ بھی تھے، ہم فکر بھی تھے، ہم مزاج بھی تھے۔ کربلا اتحاد کا نام ہے، اختلاف کا نام نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا اگر صفین کا آپ ہم سے پوچھ، لبیک یا حسین، 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 بس عزیزان محترم، اگر کربلا کا پیغام لینا ہے تو وہ پیغام یہ ہے، کربلا باقی اس لیے تھی کہ وہ متحد تھے، لیکن اس کو بناتے اس لیے ہیں کہ وہ ہم فکر تھے۔ عزیزان محترم، کربلا اتحاد کا نام ہے، یونٹی کا نام ہے۔ مجلس حسین کو ویسے ہونا چاہیے کہ اگر حسین کا علم بلند ہو جائے تو ہر فرد کو اس کے نیچے آ جانا چاہیے۔ اس لیے وہ کسی قوم کا نہیں ہوتا، کسی قبیلے کا نہیں ہوتا، کسی فرد کا نہیں ہوتا، کسی ملت کا نہیں ہوتا، کسی زبان کا نہیں ہوتا۔ اس کی زبان حسینیت ہے، اس کا امام حسین ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور اگر عزیزان محترم لشکر میں اختلاف ہو جائے
تو امام معصوم ہوتے ہوئے بھی صلح کرنے پر دشمن سے مجبور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ لشکر ایک جا نہیں تھا۔ اگر اختلاف ہو جائے تو عزیزان محترم پھر معصوم امام بھی ہوتا ہے تو انسان کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اور کربلا جو کامیاب ہوئی ہے اس کی وجہ تھی کہ جو حسین کے پیچھے آ گیا تھا، علی کے پیچھے آنے والے اعتراض کرتے تھے، امام حسن کے پیچھے آنے والے اعتراض کرتے تھے، لیکن جو حسین کے علم کے نیچے آ گیا تھا اس نے اپنی رضایت حسین کی رضایت میں رکھی تھی، اس نے اپنی جان کو حسین کے حوالے کیا تھا، اپنی آن کو حسین کے حوالے کیا تھا، اپنی فکر کو حسین کے حوالے کیا تھا۔ اگر حسین سے وابستہ رہیں گے یقیناً وہ قوم آباد رہے گی۔ جس دن عزاداری کو چھوڑ دیا، جس دن عزاداری چھوڑ دی، اسی کا نام تشیع کی موت ہے۔ لہذا اگر حیات چاہتے ہیں اس عزاداری سے وابستہ رہیں، یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہر قسم کا درس ملتا ہے۔ عزیزو آج اس امام کا دور ہے، آج اس امام کا دن ہے جس امام نے تنہائی میں زندگی گزاری، جو مظلومانہ طور پر زندگی گزار کے چلا گیا۔ عزیزو ہر امام کی مظلومیت جدا ہے، امام حسن کی مظلومیت جدا ہے۔ عزیزان جب بھی آپ پریشان ہو جاتے ہیں، مشکلوں میں گرفتار ہوتا ہے تو انسان اپنی بیوی کے پاس جا کر کچھ دکھ کہہ دیتا ہے، لیکن میرے امام کی بیوی بھی ایسی تھی جس نے امام کو زہر دے دیا۔ کتنا مظلوم امام تھا، کتنا بے کس امام تھا جو اپنے گھر میں مسموم ہو گیا، اس کی بیوی نے زہر دے دیا۔ عزیزان محترم یہ آج ماتم کی رات ہے، ہم ماتم اس لیے کر رہے ہیں کہ حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا، اور جب یہ زہر دیا گیا بس عزیزان محترم جب زہر دیا گیا امام کو پتا چل گیا، فوراً آواز دی بیٹا جاؤ جا کے چچا کو بلا کر لاؤ، جاؤ جا کے میری بہن کو بلا کر لاؤ۔ اب بہن بھی بلائی گئی، بھائی بھی بلایا گیا، بھائی سے کہا بھیا میرا کلیجہ پھٹا جاتا ہے، زہر نے اثر کر دیا ہے، کوئی لگن لا دو، کوئی تسلا لا دو۔ زینب دوڑ کے جاتی ہیں، لگن لے کر آتی ہیں، امام حسن جگر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور امام حسین کو بلاتے ہیں، اپنے سینے سے لگا کر گریا کرتے ہیں اور کہتے لا یوم یا باب اللہ، اے حسین تیری طرح کوئی دن نہیں آئے گا، میری مظلومیت اپنی جگہ پر ہے، اے حسین میرے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ چھوٹا سا جملہ کہا تھا، مفہوم بہت بلند تھا، یعنی مجھے تو کفن ملے گا تجھے کفن نہیں ملے گا، میرا تو جنازہ اٹھے گا تیرا جنازہ نہیں اٹھے گا۔ ارے میں اگر چلا گیا تو میرے یتیموں کے پاس چچا ہوگا جو کلیجے سے لگائے گا۔ اے حسین جب آپ جائیں گے آپ کی یتیموں کو تماچے لگیں گے، آپ کی یتیموں کو مارا جائے گا۔ امام کہتے ہیں کہ تسلے کو قریب لایا جائے، امام کو آتی ہے جگر کے ٹکڑوں کے گر جاتے ہیں، امام کا جگر کباب ہو جاتا ہے، ودیع امامت کو سپرد کرتے ہیں۔ امام کو کہتے ایک مرتبہ زینب دیکھتی ہے اب جو غش کرنے لگی، ایک مرتبہ کا بہن زینب ابھی تو کربلا جانا ہے، یہ دیکھ کر پریشان نہ ہونا، تمہیں میرے ساتھ کربلا چلنا ہے۔ امام وصیت کرتے ہیں بھیا مجھے میرے نانا کے پاس دفن کر دینا۔ عزیز آج بھی مسلمانوں کے لیے سوال باقی ہے کہ آج تک کوئی کیوں آلے رسول میں سے رسول کے پاس دفن نہیں ہو سکا؟ اس لیے کہ امت نہیں چاہتی تھی کہ کوئی رسول کے پاس دفن ہو سکے۔ امام کہتے ہیں کہ مجھے میرے نانا پاس دفن کرنا، اور اگر دیکھو جنگ کا خطرہ ہو میرے بھائی جنگ نہ کرنا، پھر مجھے ماں کے پاس دفن کر دینا، مجھے بقیع میں دفن کر دینا۔ امام غسل دیتے ہیں، امام جنازہ پڑھتے ہیں، امام کفن بھی پہناتے ہیں، وہ پہنانے کے بعد اب جنازہ تیار ہو رہا ہے۔ عزیزو پہلے آلے رسول کے گھر سے جنازہ اٹھا ہے، یہ پہلا جنازہ ہے جو آلے رسول کے گھر سے اٹھ رہا ہے۔ نہ رسول اللہ کا جنازہ اٹھا، نہ علی مرتضیٰ کا اٹھا، کیونکہ وہ تاریخ کے شب میں اٹھا تھا، بی بی کا بھی تاریخ کے شب میں، دن کی روشنی میں اس گھرانے کا یہ پہلا جنازہ ہے، کیونکہ دن کی روشنی میں نکلا تھا تو عزیزہ نکلنا تھا۔ ایک مرتبہ پوچھا ارادہ کیا ہے؟ کہا رسول اللہ کے قبر کے پاس دفن کریں گے، بس یہ کہنا تھا کہ ملونہ اشارہ کرتی ہے کہ تیروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے، حسن کے جنازے کو پھیرا جاتا ہے۔ عزیزوں کیونکہ یہ دن میں نکلا تھا، حسن کے جنازے پر تیر چڑھنے لگے۔ عزیزوں جیسے ہی تیر
جائے مجھے وہ جملہ یاد آ گیا جناب زیدی صاحب پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے اے فاطمہ تو نے لوگوں کا کیا بگاڑا تھا؟ ارے فاطمہ کے 4 ہی تو بچے تھے، 2 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے تھے، 2 بیٹے ایسے تھے، ان میں فرق یہ تھا ایک کا تیروں پہ جنازہ تھا، ایک کا جنازہ پہ تیر تھا، یعنی دونوں مظلوم تھے۔ اے فاطمہ کیا کیا تھا کہ ایک کا جنازہ تیروں پر تھا، ایک کا تیروں پر جنازہ تھا، اور جو آپ کی بیٹیاں تھی ان کے رضائیں چھین لی گئی۔ فاطمہ کا قصور کیا تھا جو فاطمہ پہ اتنا ظلم کیا گیا، فاطمہ کی آل کو لوٹا گیا، فاطمہ کو جا گیا۔ اب عزیز یہ کا جنازہ جب واپس چلنے لگتا ہے، وہاں کوئی بچہ بھی کھڑا تھا، 3 برس کا بچہ دیکھ رہا تھا میرے باپ کے جگر کے ٹکڑے گرے ہیں، میرے باپ کے جنازے پہ تیر چلے ہیں، میرے باپ کا جنازہ واپس آتا ہے۔ ایک مرتبہ بے زبانی سے کہتا ہے، زبان حال سے کہتا ہے، بابا کربلا میں آ کے دیکھنا، بابا آپ کا تو جگر کے ٹکڑے ہیں، قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہوں گے، بابا آپ کا جنازہ پہ تیر چلے، میرے جنازے پہ گھوڑے چلیں گے، بابا آپ کربلا آ کے دیکھنا، آپ کا جنازہ تو واپس آ گیا، ارے میرا جنازہ بھی نہ آئے گا۔ عزیزہ برکم اللہ، بچہ دیکھ رہا ہے کہ باپ پہ کیا ظلم ہو رہا ہے، جیسے یہ جنازہ واپس آتا ہے، ایک مرتبہ تو شوق میں آتا ہے، عباس سر جھکائے آتے ہیں، بہن پوچھتی ہے بھیا اتنی جلدی واپس آ گئے؟ کہا بہن میں کچھ جواب نہیں دیتا، پیچھے دیکھا تابوت آ رہا ہے، اب جو تابوت دیکھا حسین کا تصور، حسن کا تابوت، زینب گھبرا کے کہنے لگی بھیا حسین یہ میں نے تو اپنے بھائی کو سفید کفن پہنایا تھا، یہ سرگ کیسے ہو گیا؟ حسین نے کہا بہن یہ تابوت سے جنازہ نکالو، جنازے سے تابوت نکالو۔ برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے؟ برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے؟ برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے؟ برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے؟ برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے؟ برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے؟ برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے؟ برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے؟